عثمان میرا خالہ زاد تھا۔ 2 سال پہلے ہمارا نکاح ہوا تھا اور آج رخصتی ہونا قرار پائی تھی۔ حال میں ہر طرف چہل پہل تھی، سبھی رشتہ دار آ چکے تھے، مگر ابھی تک بارات نہیں آئی تھی۔ میرے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ عثمان نے آخر وقت میں اپنا ارادہ بدل دیا ہو اور وہ مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر چکا ہو۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اماں بھی بار بار ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کر رہی تھی، حالانکہ ہر طرف پنکھے اور اے سی بھی چل رہے تھے، مگر گھبراہٹ کے مارے وہ اتنا پریشان دکھائی دے رہی تھی کہ ہمارے خاندان کی کئی عورتوں نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھ لی۔ میں سٹیج پر بیٹھی تھی اور اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی جو پریشان صورت لیے ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ رقیہ بھابھی جو پارلر سے تیار ہو کر ابھی آئی تھی، وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ وہ تو یہی چاہتی تھیں کہ ان کی ننند کی شادی ان کے بھائی سے ہو جائے۔ جب امی نے ان سے بارات کا پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ بس وہ لوگ راستے میں ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ لیکن 1 گھنٹہ اور گزر گیا، بارات نہ آئی۔ مجبوراً والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ کھانا کھول دیا جائے تاکہ لوگ سکون سے کھانا کھا لیں۔ جب بارات آئے گی تو باقی رسمیں ادا کر لی جائیں گی، کیونکہ نکاح تو ہو چکا ہے۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو اکثر مہمان چلے گئے۔ بارات بہت دیر سے آئی تھی۔ دولہے نے نہ کوئی شیروانی پہنی تھی اور نہ ہی کوئی خاص اہتمام وغیرہ کیا ہوا تھا، سادہ سے سوٹ میں وہ آیا۔ خالہ بھی عام سے کپڑوں میں موجود تھیں۔ لگ ہی نہیں رہا تھا انہیں دیکھ کر کہ وہ لوگ بارات لے کر آئے ہیں۔ تھوڑے سے فوٹو شوٹ کے بعد رخصتی ہوئی اور میں رخصت ہو کر اپنی خالہ جان کے گھر پر آ گئی۔ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تبھی مجھے کمرے میں لے جایا گیا جو تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے، سلام کرنے کے بعد ہی کہنے لگے کہ اگلے جمعے میں روبینہ سے نکاح کرنے والا ہوں اور تم سے کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا۔ تم میری ماں کی ضد تھی، اس لیے میں نے تم سے نکاح کر لیا، ورنہ میں کبھی بھی تم سے شادی کے لیے راضی نہیں تھا۔ شوہر کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگا، مجھے تمہارے ساتھ رشتہ بنانے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا گفٹ ہے جو میری ماں لائی ہیں۔ اس نے وہ انگوٹھی اٹھا کر میری گود میں پھینکی اور وہ خود اٹھ کر واش روم میں کپڑے تبدیل کرنے کے لیے چلا گیا۔ میں پیچھے اپنی قسمت پر روتی رہ گئی اور رقیہ پر مجھے کافی سارا غصہ آنے لگا کہ یہ سب اس کی لالچ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی نے سب کو مجبور کیا تھا کہ اگر شائستہ اور عثمان کی شادی نہ ہوئی تو وہ شاہد سے طلاق لے لے گی۔ میرے ماں باپ ڈر گئے اور انہوں نے بیٹے کا گھر بچانے کے لیے بیٹی کو بلی کا بکرا بنا دیا۔ کچھ عرصے تک تو میں عثمان کی بے رخی برداشت کرتی رہی، مگر پھر میری بس ہو گئی۔ رقیہ ہمارے حالات سے واقف تھی، اس لیے مجھے مجبور دیکھ کر خوش ہوتی تھی کہ اگر وہ خوش نہیں ہے تو میں بھی خوش نہیں ہوں۔ انہی دنوں میرا چچا زاد ہمدان برطانیہ سے واپس لوٹ آیا۔ ہم دونوں کی بچپن سے ہی نسبت طے ہو چکی تھی، مگر پھر چچی جان کے انتقال کے بعد چچا برطانیہ چلے گئے اور وہاں ایک گوری میم سے شادی کر لی۔ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے تھے اور کبھی بھی بابا جان سے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش نہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں نے سمجھا شاید چچا ہم سے رشتہ داری نہیں رکھنا چاہتے، اسی لیے انہوں نے میری شادی عثمان سے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری شادی کے پورے 1 ہفتے بعد چاچا کا بیٹا ہمدان لوٹ آیا اور والد صاحب سے کہنے لگا کہ میرے والد تو انتقال کر چکے ہیں اور ان کی دوسری بیوی بھی اپنی زندگی میں مگن ہے۔ بابا جان نے اپنا سارا کاروبار میرے حوالے کر دیا ہے۔ میں برطانیہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہیں شفٹ ہونا چاہتا ہوں۔
اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری شادی شائستہ سے کر دیں، کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ بچپن سے ہی میری نسبت اس کے ساتھ دادی جان نے طے کی تھی۔ میں نے آج تک اس لیے شادی نہیں کی۔ بابا کہنے لگے، بیٹا تم نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے۔ شائستہ کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ جب یہ خبر ہمدان نے سنی تو اس پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ اسے بابا کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب سے وہ برطانیہ سے لوٹا تھا ہمارے گھر میں رہ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی ہمدان کو دیکھا تو حیران اور پریشان رہ گئی۔ وہ واقعی میں ایک خوبرو نوجوان تھا، کسی بھی لڑکی کی پہلی خواہش بن سکتا تھا، مگر اب میں شادی شدہ تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ عثمان دوسری شادی کرنے والا ہے اور وہ مجھے ناپسند کرتا ہے۔ عثمان مجھے لینے آیا تو میں نے جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ میں ایک دن رکنا چاہتی تھی، مگر وہ مجبور کرنے لگا کہ گھر چلو۔ کیونکہ خالہ کی طبیعت خراب تھی، ہم دونوں کمرے میں بحث کر رہے تھے۔ جب ہمدان نے ہماری گفتگو سن لی اور یہ بھی سن لیا کہ جمعہ والے دن عثمان روبینہ سے نکاح کرنے والا ہے، عثمان نے مجھے روکنے کی اجازت دے دی، مگر وہ مجھ سے ناراض تھا۔ جب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ دوسری شادی کرنے کا خواہش مند ہے، تب سے اس کی اہمیت میرے نزدیک نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اس کا کہا نہیں مانا۔ عثمان کے جاتے ہی ہمدان میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اس سے تمہارے والدین کو دکھ بھی نہیں پہنچے گا۔ اگر عثمان دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو تمہیں بھی دوسری شادی کرنے کا حق ہے۔ کب تک اس کے گھر میں ایک شو پیس کی طرح پڑی رہو گی؟ اس سے اچھا ہے کہ ہم دونوں شادی کر لیں۔ ویسے بھی بچپن سے ہماری نسبت طے تھی۔ میں نے تمہاری وجہ سے شادی نہیں کی اور تم سے میرا انتظار بھی نہ ہو سکا اور تم نے شادی کر لی۔ وہ مجھے الزام دے رہا تھا۔ میں سر جھکائے کھڑی رہی۔ مجھے ہمدان کی بات معقول لگی تھی۔ میں نے عثمان کو میسج کر دیا کہ اگر تم روبینہ سے شادی کرو گے تو میں بھی اپنے چاچا زاد ہمدان سے شادی کر لوں گی۔ مجھے لگا وہ غصہ کرے گا اور روبینہ سے شادی کرنے کے لیے انکار کر دے گا، مگر وہ تو خوش ہو گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس انسان میں غیرت نامی چیز ہی نہیں ہے۔ مجھے رقیہ کو دیکھ کر ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ بہن ایسی ہے تو بھائی بھی ویسا ہی ہوگا، مگر میں تو مجبور تھی۔ عثمان اور میرے درمیان نکاح ہونے کے باوجود کوئی رشتہ موجود نہیں تھا۔ ہمارا علیحدہ ہو جانا ہی ٹھیک تھا۔ وہ تو اپنی زندگی اچھے سے گزارتا اور میں ایک شو پیس کی طرح اس کے گھر میں موجود رہتی۔ اب مجھے اپنے متعلق فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ ایک بار والدین کا کہا مان کر میں اپنی زندگی برباد کر چکی تھی۔ اب دوبارہ خود کو کسی نئی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اگلے روز شوہر زبردستی مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ کہنے لگا آج کی رات وہ روبینہ کے ساتھ اس کے گھر میں گزارے گا، کیونکہ یہ اس کی ماں کی خواہش ہے اور میں گھر میں رہوں۔ میں نے کہا تم کیسے عجیب انسان ہو، تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بیوی کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا میری بیوی بھی میرے جیسی ہے، اور دوسری بات میں تمہیں بیوی کہنا تو دور جاننا بھی نہیں چاہتا اور نہ ہی بیوی سمجھتا ہوں۔ میری بیوی صرف روبینہ بنے گی، اور آج میں روبینہ کے ساتھ رات کو گزارنے جا رہا ہوں۔ کل تم چاہو تو بے شک اپنے کزن کے پاس چلی جانا۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ وہ ہکا بکا مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ وہ باہر سے ہی غصہ کرتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ میں نے موبائل چیک کیا
تو اس کا میسج آ چکا تھا، آج روبینہ یہاں آنے والی ہے اور یہ سب میری ماں اور میری رضامندی سے ہو رہا ہے۔ میں نے اس کا میسج نظر انداز کر دیا، ساری رات روتے ہوئے گزار دی۔ شام ہوتے ہی روبینہ ہمارے گھر آ گئی۔ وہ بہت خوش تھی، خالہ بھی اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ رات ہوتے ہی خالہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی، رقیہ بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ تینوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ گھر کو روبینہ کی آمد کی خوشی میں خوب سجایا گیا تھا اور رقیہ نے بھی خاصا قیمتی لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ رقیہ دونوں کو اکیلا چھوڑ کر ماں کے کمرے میں چلی گئی۔ تبھی میرے شوہر نے میرے سامنے روبینہ کے ساتھ ہی میں انٹر کے بعد تعلیم کو خیر باد کہہ چکی تھی، جب خالہ نے ہمارے گھر زیادہ آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ اس مہربانی کا مقصد جلد ہی واضح ہو گیا۔ وہ اپنی ساجزادی کا رشتہ میرے بھائی سے اور میرا رشتہ اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی تھیں۔ میرے دو ہی بھائی تھے، بڑے بھائی زاہد جو بزنس کے سلسلے میں انگلینڈ رہائش پذیر تھے، جبکہ چھوٹے بھائی شاہد ان دنوں BA کر رہے تھے۔ خالہ نے امی سے بات کی کہ میں اپنی بیٹی رقیہ کو غیروں میں نہیں بیاہنا چاہتی۔ امی نے کہا کہ شاہد تو انگلینڈ میں ہے، میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتی، جانے وہ پاکستان میں شادی کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ البتہ زاہد سے بات کروں گی، اگر اس نے حامی بھر لی تو میں تمہاری بیٹی کو اپنی بہو بنا لوں گی۔ یوں ممی نے زاہد سے بات کی تو اس نے جواب دیا کہ مجھ سے کیا پوچھتی ہیں، جیسے آپ کی مرضی، مجھے آپ کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں۔ بیٹے کا جواب سن کر ماں تو بہت زیادہ خوش ہو گئیں اور خالہ کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد رقیہ کو اپنی بہو بنانے کا اعلان کر دوں گی، پھر باقاعدہ منگنی کی رسم بھی ادا کر لی جائے گی تاکہ سارے خاندان کو اس بات کا علم ہو سکے۔ ان دنوں زاہد نے BA کے پرچے دیے ہوئے تھے اور اب MA کرنے کا سوچ رہا تھا۔ میں اکثر اسے تنگ کرتی کہ دولہا بن کر تم بہت دبلے لگو گے، یہ نہ ہو کہ صحن میں ذرا سی ہوا چلے اور تم اڑنے لگو۔ خدا را کچھ کھاؤ پیو، کچھ پرسنالٹی بناؤ۔ لڑکیوں کو زیادہ پرسنالٹی والے لڑکے اچھے لگتے ہیں۔ وہ میری بات سنتا تو الٹا مجھ پر غصہ کرنے لگتا۔ یہ ہم دونوں بہن بھائیوں کا مذاق تھا جو آپس میں چلتا رہتا۔ ان دنوں میرا بھائی کافی دبلا پتلا تھا۔ خیر جب اس کے کانوں میں رقیہ کا نام پڑا تو وہ دل ہی دل میں اسے چاہنے لگا۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہ تھا کہ ان دونوں کی کھلم کھلا بات چیت ہوتی، بس دور سے سلام دعا رہتی تھی، وہ بھی اگر بڑے درمیان میں نہ بیٹھے ہوں۔ تو میں اکثر زاہد کو رقیہ کے نام سے چھیڑتی تھی اور وہ شرما جاتا اور مجھے مصنوعی ڈانٹ سے نوازتا۔ مجھے پتا تھا کہ میرے بھائی کو دل سے اس رشتے کے ہونے کی خوشی تھی، کیونکہ رقیہ بہت خوبصورت تھی۔ منگنی کے لیے شاہد بھائی کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے خبر دی تھی کہ وہ جلد آنے والے ہیں۔ امی نے سوچا کہ بڑا بیٹا آئے تو زاہد کی منگنی کر دوں گی، کیونکہ اس کی شمولیت سے خوشی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ خالہ کا بیٹا جس سے میری منگنی ہونا قرار پائی تھی وہ ڈاکٹر بن رہا تھا۔ ہم دونوں کی تقریباً ایک جتنی ہی عمر تھی۔ میں نے انٹر کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی کیونکہ یہ میرے والد محترم کا فیصلہ تھا۔ میں خود بھی آگے نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ میرا زیادہ دھیان گھر کے کاموں کو کرنے میں لگا رہتا تھا۔ خالہ کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر ہے اور ان کی بہو محض انٹر پاس ہے۔ امی کو یہ رشتہ معقول لگا تھا۔ دراصل انہوں نے میری وجہ سے ہی یہ رشتہ کیا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں غیروں میں شادی کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ جی سر۔ روز شاہد بھائی انگلینڈ سے آئے، ہم سب انہیں لینے ایئرپورٹ گئے۔
خالہ اور رقیہ بھی ہمارے ساتھ تھیں۔ جو ہی وہ ایئرپورٹ سے باہر آئے، خالہ کی نظریں ان پر جم گئیں۔ وہ جس طرح بھائی کو دیکھ رہی تھیں، اس سے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اب وہ بیٹی کے لیے زاہد کی بجائے شاہد کا انتخاب کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے رقیہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی شاہد بھائی سے زیادہ متاثر نظر آ رہی تھی۔ خیر، ہم خوشی خوشی گھر آ گئے۔ سب کو کیا پتا تھا کہ ایک اور طوفان ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ سبھی لوگ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، لیکن رقیہ کچھ زیادہ ہی شاہد بھائی سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم سب نے شاہد بھائی کی آؤ بگت میں کوئی کمی نہ کی۔ خیر، اتنے برس بعد وہ اپنے گھر آئے تھے۔ زاہد اور میں مذاق کر رہے تھے کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ بھائی اپنے ساتھ ایک عدد میم بھی لائیں گے، لیکن ہمارا خیال خواب ہی رہ گیا۔ جب یہ بات رقیہ نے سنی تو وہ چونک گئی۔ اس کی بے تکلفی میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ ہمہ وقت زاہد سے بات کرنے کی بجائے شاہد بھائی کے ارد گرد منڈلاتی رہتی۔ امی بہت خوش تھیں اور شکریہ ادا کر رہی تھیں کہ ان کا بیٹا کسی انگریز عورت کے چکر میں نہیں پھنسا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے چاند سی بہو تلاش کریں گی جو ان کے وطن کی ہوگی اور جس سے بات کرتے ہوئے انہیں اپنائیت محسوس ہوگی۔ ہم کافی دیر اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔ شاہد بھائی مسکراتے رہے۔ البتہ خالہ اور رقیہ کے تاثرات بدل چکے تھے۔ خالہ بھی یہ ساری باتیں سن چکی تھیں اور اب سوچوں میں گم تھیں۔ کافی پریشان بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ شاید یہ سوچ رہی ہوگی کہ زاہد کے ساتھ رشتہ پکا کر کے انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ انہیں تو شاہد کو ہی اپنا داماد بنانا چاہیے تھا۔ اب بیٹی کے لیے زاہد کا انتخاب تو کر لیا تھا، جو دبلا پتلا اور واجبی سا لڑکا تھا۔ نہ کوئی خاص پرسنالٹی، نہ ہی لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ۔ سب سے بڑی بات، وہ کمانے لائق بھی نہیں ہوا تھا۔ جبکہ دوسری طرف شاہد کی پرسنالٹی کسی ہیرو سے کم نہ تھی۔ اس کا بیرون ملک پھیلا ہوا کاروبار کسی کو بھی متاثر کر سکتا تھا۔ انداز اور بول چال میں وقار ایک الگ خوبی تھی۔ اب وہ ہاتھ ملنے لگی کہ ذرا سا انتظار کیوں نہ کر لیا، کیوں رقیہ کے لیے زاہد کا رشتہ لیا۔ اور ادھر بہن نے بھی جلد بازی میں ہاں کر دی۔ جبکہ بڑا بیٹا بھی موجود تھا، پھر بھی چھوٹے کی منگنی پہلے کرنے چلی ہیں۔ رقیہ کا حال بھی خالہ سے کچھ مختلف نہ تھا۔ وہ بھی دل ہی دل میں حسرت کر رہی تھی اور اپنے ہاتھ مل رہی تھی کہ زاہد سے بہتر تو شاہد ہے، مگر لب پر وہ یہ بات نہیں لا سکتی تھی کہ امی ناراض ہو جاتی، کیونکہ ان کے دونوں بیٹے ہی برابر تھے۔ وہ چھوٹے کا دل کیسے توڑ سکتی تھیں، جبکہ اسے رقیہ کے لیے کیسے کہہ چکی تھیں۔ رقیہ اب زاہد سے بات کرنے سے کترانے لگی، حالانکہ ان دونوں کو بات کرنے کی اجازت مل چکی تھی۔ شاہد بات کرتا تو وہ غصے میں جواب دیتی۔ زاہد حیران ہو کر رہ جاتا کہ اسے کیا ہوا۔ پہلے تو ایسی حرکت نہ تھی، بلکہ جب سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، اب یکدم سے بیزاری کیوں؟ میری یہ خالہ زاد بہن بہت خود غرض سی تھی۔ وہ زاہد سے پیچھا چھڑانے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی۔ انہی دنوں میری سالگرہ آ گئی۔ امی نے سوچا اس بار ہم شائستہ کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائیں، تاکہ اس تقریب میں شاہد کی شرکت سونے پر سہاگا لگے۔ امی نے قریبی رشتہ داروں کو مدعو کر لیا۔ خالہ، خالو اور رقیہ بھی آ گئے۔ سب میز کے گرد بیٹھے تھے۔ بڑے زور و شور سے کیک کو کاٹا گیا اور گفٹ بھی ملے، تحفوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ میرا کمرہ تحائف سے بھر چکا تھا۔ مہمانوں کی خوب خاطر تواضع ہوئی۔ پھر سب سالگرہ منانے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ امی نے خالہ کو اصرار کر کے روک لیا۔ رقیہ بھی ساتھ ٹھہر گئیں۔
البتہ خالو جان گھر چلے گئے۔ ہم سب لاؤنج میں اکٹھے بیٹھے تھے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ رقیہ ٹی وی لاؤنج سے اٹھ کر کچن میں گئی جہاں کام والی ماسی کی بیٹی رضیہ برتن دھو رہی تھی۔ اس نے رضیہ کو چائے بنانے کا کہا اور خود لاؤنج میں آ گئی جہاں زاہد بھائی اور خالہ بیٹھے تھے۔ زاہد نے رقیہ سے کہا، آج میرے دوستوں نے تاش کی محفل جمائی ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، تم کو برا تو نہ لگے گا؟ خالہ کہنے لگیں، بیٹا ضرور جاؤ، اسے برا کیوں لگے گا؟ کبھی کبھی انسان کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا چاہیے، اس سے انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے اور ایک نئی توانائی اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ بھائی نے جھجکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے خالہ، پھر اگر آپ لوگوں کو برا نہیں لگتا تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن اگر رقیہ منع کرتی تو میں نہ جاتا۔ رقیہ نے فوراً کہا، نہیں نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تبھی بھائی کہنے لگے، آپ میرے کمرے کی چابی لے لیں اور لاک کر کے سو جانا، جب میں آ کر دروازہ کھٹکھٹاؤں تو کھول دینا۔ خالہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ انہوں نے زاہد سے چابی لے کر رقیہ کے حوالے کر دی اور بولی، یہ اپنے پاس رکھ لو، جب زاہد آئے تو دروازہ کھول لینا اور وہاں زاہد بیٹا جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ زاہد نے اسبات میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اتنے میں رضیہ چائے لے آئی۔ اس نے میٹر کے پرچے دیے ہوئے تھے، اب فارغ تھی تو کام زیادہ ہونے کی وجہ سے کام والی ماسی اسے ہمارے گھر چھوڑ گئی تھی۔ رقیہ نے کہا، رضیہ چلو، میں تمہیں سونے کی جگہ بتا دوں، کیونکہ ابھی سب جاگ رہے ہیں، تمہیں دیکھ کر سب کو کام وغیرہ ہی یاد آتے رہیں گے، تمہیں چائے کافی کے چکر سے نجات ہی نہ ملے گی، سارا دن کام کر کر کے تم بہت تھک گئی ہوگی، ڈھیر سارے برتن بھی تو تم نے دھوئے ہیں۔ اس ہمدردی پر رضیہ مشکور نظروں سے رقیہ کو دیکھنے لگی، کیونکہ وہ واقعی سارا دن کام کر کے تھک جاتی تھی۔ رقیہ اسے لے کر زاہد بھائی کے کمرے میں آ گئی اور کہا کہ اب تم یہیں سو جاؤ، جب تم کسی کو نظر نہیں آؤ گی تو تمہارا کام بھی ہلکا ہو جائے گا، میں اور امی یہاں پلنگ پر سوئیں گے، تم نیچے فرش پر چادر بچھا لو۔ رضیہ چادر بچھا کر لیٹ گئی۔ ذرا دیر بعد رقیہ نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور بولی، تھوڑی دیر بعد امی کے ساتھ یہاں آ کر سو جاؤں گی۔ لڑکی بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، منٹوں میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اس ساری کارروائی کا گھر میں کسی کو بھی علم نہ تھا سوائے خالہ اور رقیہ کے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں میرے کمرے میں آ کر لیٹ گئیں۔ ذرا دیر بعد خالہ تو سو گئیں، لیکن رقیہ جاگتی رہی۔ اسے زاہد کے آنے کا انتظار تھا۔ میں بھی نیند میں جا چکی تھی۔ جو ہی صبح 4 بجے کھٹکا ہوا، رقیہ دبے قدموں سے اٹھی اور چابی دے کر بولی، اپنا کمرہ خود کھول لو، میں سونے کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ اتنے میں آذان ہونے لگی۔ زاہد نے اس ڈر سے کہ کہیں امی ابو کو پتہ نہ چلے، آہستگی سے دروازہ کھولا اور بغیر لائٹ جلائے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ وہ تھکا ہوا تھا، لیٹتے ہی نیند آ گئی اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ پرلی طرف قالین پر کوئی سو رہا ہے۔ اذان ہوتے ہی امی ابو نماز کے لیے اٹھ گئے تھے۔ رقیہ تو پہلے ہی جاگ رہی تھی۔ وہ نماز پڑھنے کے بہانے خالہ کو جگا کر لاؤنج میں لے آئی جہاں امی ابو نماز پڑھ رہے تھے۔ ماں بیٹی نے وضو کیا، امی ابو نیت باندھ چکے تھے۔ رقیہ دبے قدموں زاہد کے کمرے میں گئی۔ وہ گہری نیند میں خواب و غفلت کے مزے لے رہا تھا۔ رقیہ نے رضیہ کے پاؤں کو ہلایا، وہ اٹھ بیٹھی اور اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ امی ابو جو سلام پھیر چکے تھے اسے زاہد کے کمرے سے نکلتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تم اس کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے کہنے لگی، میں سو رہی تھی۔ اتنا سننا تھا کہ رقیہ رونے کی اداکاری کرتے ہوئے بولی، میں زاہد سے منگنی نہیں کروں گی،
بلکہ اب شادی بھی نہیں کروں گی۔ سب حیران اور پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے کیا ہوا۔ وہ روتے ہوئے بولی، زاہد اور رضیہ رات ایک ہی کمرے میں تھے۔ ابا جان غصے میں زاہد کے کمرے میں گئے، قالین پر چادر بچھی ہوئی تھی، تکیا رکھا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے رضیہ کو کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ غصے میں اپنے بیٹے کو جھنجھوڑ کر اٹھانے لگے اور بولے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس گھر میں ایسی حرکتیں، میں خودکشی کر لوں گا۔ یہ شریفوں کا گھر ہے، اگر یہاں کام والوں کی عزت محفوظ نہیں تو لعنت ہے ایسی شرافت پر۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ زاہد کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں خفا ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا، ابا جان آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ بولے، اب مجھے یہ باتیں زبان سے کہنی پڑیں گی، تم ڈوب کر مر کیوں نہیں گئے؟ پھر رضیہ کی طرف اشارہ کر کے بولے، رات کو اسے سارے گھر میں اور کہیں سونے کی جگہ نہ ملی، جو یہ تمہارے کمرے میں آ کر سو گئی، اور تم نے یہ بات کیسے گوارا کر لی؟ ابا جان مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، میں تو ساری رات گھر پر نہیں تھا، مگر ابا جان نے ایک نہ سنی اور بنا کچھ پوچھا بس جوتا اتار کر بیٹے کی خوب پٹائی کی۔ امی بیچاری کانپ رہی تھی، اور چلاک رقیہ موٹے آنسو بہاتے ہوئے میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ خالہ بھی سب کچھ دیکھنے کے باوجود چپ تھیں، شاید ان کے دل کی مراد جو تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ مجھے سب حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ یقینی طور پر ماں بیٹی نے کوئی چال چلی تھی۔ رضیہ بیچاری روتی رہی اور اپنے گھر چلی گئی۔ نہ کسی کو اس کی پرواہ تھی، نہ کسی نے اس کے بعد اس کی بات سنی، نہ کچھ پوچھا، نہ ہی اس بات پر یقین کیا۔ غریب انسان کی کیا حیثیت ہوتی ہے کہ کوئی اس کی بات سنے۔ زاہد 4 دن کمرے میں بند رہا، جبکہ خالہ اور رقیہ دوپہر کے وقت چلی گئیں، کیونکہ ان کا کام کاج پورا ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمارے گھر ٹھہری تھیں۔ امی ساری رات روتی رہیں۔ شام کو میں نے زاہد کے کمرے کا دروازہ زبردستی کھلوایا تو اس نے کہا، بہنا تم سب جانتی ہو کہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں ایسا انسان نہیں ہوں، پھر بھی ابا جان کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا؟ ابا جان غصے میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ میری بات کا یقین کرنا تو دور، انہوں نے مجھ سے سننا تک گوارا نہیں کیا۔ والدین کو اتنا جلد باز نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے ہی بچوں کی عزت کو اپنے پیروں تلے روند ڈالیں، اور انہیں معلوم ہی نہ ہو وہ اپنے گھر میں مجرم بن کے رہ جائیں۔ میں نے اپنے بھائی جان کو تسلی دی اور کہا، مجھے تمہاری بے گناہی کا یقین ہے، لیکن تم نے خالہ کو اپنے کمرے کی چابی دے کر بہت بڑی غلطی کر ڈالی۔ اول تو زیادہ رات گئے تک باہر نہیں رہنا چاہیے تھا، اور اگر جانا ہی تھا تو چابی امی یا مجھے دے کر جاتے۔ یہی تمہاری غلطی تھی جس کی تمہیں سزا ملی۔ مگر بیچاری رضیہ کو تو صرف غریب ہونے کی سزا ملی، اس کے بعد کسی نے اس کی بات نہ سنی، نہ اس نے کسی سے کچھ کہا۔ یہ واقعہ زاہد کے دل میں کانٹے کی طرح اٹک گیا تھا، کیونکہ وہ بے گناہ تھا، اور پھر بھی اس کی بے عزتی ہو چکی تھی۔ ابو کو جب غصہ آتا تھا تو وہ کسی کی نہیں سنتے تھے۔ زاہد نے ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا تھا، وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے سے گریز کرنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا بھائی بے قصور ہے۔ میں نے امی سے بہت بات کی، وہ بھی مجھ سے اتفاق کرتی تھیں۔ بہرحال جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو چکا تھا۔ زاہد نے ایم اے کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور ابو کے ساتھ سنجیدگی سے کاروبار کو کرنے میں شامل ہو گیا۔ اب وہ گھر میں کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا سوائے میرے۔ وہ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتا اور اپنی دوستوں میں جانا بھی وہ چھوڑ چکا تھا۔
جبکہ پہلے وہ ایک خوش مزاج اور ہنسمکھ لڑکا تھا۔ امی نے خالہ سے بات کی کہ شاہد جلد ہی واپس انگلینڈ جا رہا ہے، بہتر ہوگا کہ زاہد اور رقیہ کی منگنی کر دی جائے، مگر خالہ نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ زاہد کے کرتوت دیکھ چکی ہوں، میں اپنی بیٹی کسی صورت اسے نہیں دوں گی۔ آنکھوں دیکھی مکھی کون نگلتا ہے، اگر مجھ سے رشتہ برقرار رکھنا ہے تو شاہد کے لیے رقیہ کو لے لو، مگر میں زاہد سے ہرگز مہرگنی نہ ہونے دوں گی۔ امی کی صرف ایک ہی بہن تھی، وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے وہ زاہد سے رشتہ توڑنے کی بجائے خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ شاہد بھی میرا بیٹا ہے اور زاہد بھی۔ پھر انہوں نے شاہد بھائی سے پوچھا تو انہوں نے کہا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آپ کو اختیار ہے، جو چاہیں آپ فیصلہ کریں، کیونکہ شادی میں نے اپنے وطن میں ہی کرنی ہے۔ لڑکی کون ہے اور کیا کرتی ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یوں رقیہ اور شاہد کی منگنی طے پا گئی اور اسی سال ان کی شادی بھی ہو گئی۔ زاہد بزنس کے بہانے کراچی چلا گیا اور اس وقت تک واپس نہیں آیا جب تک وہ دونوں انگلینڈ نہیں چلے گئے۔ اس نے ان کی شادی میں بھی شرکت نہیں کی تھی اور کاروبار کا بہانہ بنا کر گھر واپس نہ آیا۔ اسلام والی نے بیٹی کے آگے بڑھنے کی خواہش کو رد کرتے ہوئے اس کی شادی کر دی تھی اور مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا۔ انہی دنوں ابو کے ایک دوست بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے، تو تعلیم کی وجہ سے اپنی بیٹی عائشہ کو ہمارے گھر چھوڑ گئے۔ عائشہ سے میری دوستی پہلے سے تھی، مگر ساتھ رہنے سے اس کی اچھی عادات کھل کر سامنے آئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ زاہد میں دلچسپی لے رہی تھی۔ زاہد کی بیزار طبیعت اور اس کے لیے دیے جانے والے انداز نے عائشہ کو مکمل طور پر چونکا دیا کہ آخر یہ شخص ایسا کیوں ہو گیا ہے۔ پہلے تو ایسا وہ ہرگز نہیں تھا۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھتی تھی کہ زاہد ایسا کیوں ہو گیا ہے۔ مجبور ہو کر ایک روز میں نے تمام حقیقت اسے بتا دی۔ اس کے دل میں زاہد کے لیے ہمدردی کے جذبات جاگ گئے اور پھر اس نے زاہد سے بات کی۔ زاہد نے بھی اپنا دل عائشہ کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا، کیونکہ اتنے عرصے تک وہ دل اور دماغ کی جنگ سے تنگ آ چکا تھا۔ عائشہ کے کہنے پر میں نے امی ابو سے بات کی، پھر عائشہ کے والد سے بات ہوئی اور زاہد کا عائشہ کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا۔ شادی کے بعد دونوں ہنسی خوشی زندگی کو گزارنے لگے۔ اب زاہد پہلے جیسا ہو گیا تھا، ماں کے قدموں میں بیٹھتا، باپ کا ادب کرتا، سب کے ساتھ مل کر کھانا کھاتا، ہنستا مسکراتا، اور یہ سب کچھ عائشہ کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا۔ ہمارے گھر پر جو آزمائشیں آئی تھیں، عائشہ کے آنے کی وجہ سے وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی تھیں۔ 5 سال میں اللہ نے زاہد اور عائشہ کو 2 بیٹے دیے، جبکہ رقیہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ وہ دونوں 5 برس بعد انگلینڈ سے آئے تو رقیہ خالی گود کی وجہ سے خوش نہیں تھی، بلکہ زندگی سے بیزار ہو چکی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے شکایتیں کرتے نہ تھکتے تھے۔ رقیہ کہتی تھی، تم لوگ تو بہت خوش ہو گئے میری بربادی دیکھ کر، اور میں ویسے کی ویسی ہی خالی گود رہ گئی۔ ہم خاموش تھے اس کی باتیں سن کر۔ اگر اس کی گود خالی تھی تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ انسان کو کبھی مکمل خوشی نہیں ملتی، کہیں نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ سہیوال آج تک رقیہ بھابھی سے بات نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنوں پر سوچ سمجھ کر اعتبار کرنا چاہیے، کیونکہ اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، چاہے کسی کی زندگی پر داغ ہی کیوں نہ لگ جائے۔ اور ہمارے جیسے معصوم لوگ بیچارے ہاتھ ملتے ہی رہ جاتے ہیں۔ رقیہ کی اصلیت کو جاننے کے بعد میں ہرگز اس کے بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔
امی کہتی تھی ضروری تو نہیں، جیسی بہن ہو ویسا بھائی ہو، اب خاندان میں رشتہ ہو چکا ہے، توڑ نہیں سکتے، بدنامی بھی خوب ہوگی۔ تمہارے لیے جو غیر خاندانوں سے رشتے آئیں گے ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ ویسے بھی باہر کے جو رشتے آتے ہیں سب سے پہلے ان کی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ لڑکی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، اپنے ساتھ بہت کچھ لائے۔ تم نے تو تعلیم بھی حاصل نہ کر رکھی، اور اگر کل کو تمہارے گھر والوں نے تمہیں اس بات کا طعنہ دیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ ماں کی باتیں سن کر میں چپ کر جاتی، کیونکہ وہ صحیح کہہ رہی تھی، مجبور تھی، والد صاحب سے ڈرتی تھی، اس لیے ان کے سامنے انکار نہ کر سکی۔ زاہد میرا ساتھ دینے کو تیار تھا، کیونکہ میں رقیہ کے بھائی عثمان سے شادی کرنے کو انکار کرنا چاہتی تھی، مگر کر نہیں پائی۔ ہمارا نکاح ہو چکا تھا۔ ایک روز عثمان خاص طور پر مجھ سے ملنے آیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، مگر وہ تو مجھے اپنے اور روبینہ کے رشتے کے متعلق آگاہ کرنے آیا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ والدہ کے دباؤ میں آ کر مجھ سے نکاح تو کر چکا ہے، مگر جلد ہی وہ دوسری شادی کر کے ہمیشہ کے لیے روبینہ کو اپنا بنا لے گا، جو اس کی چچا زاد ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی نکاح کے بعد یہ خبر سننے کو ملے گی۔ اگر پہلے یہ خبر معلوم ہوتی تو کبھی بھی یہ نکاح نہ کرتی۔ پہلے ہی رقیہ کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، اب ایک اور مصیبت میرے سر پر منڈلانے لگی تھی۔ عثمان نے میری ملاقات روبینہ سے کروائی تھی۔ وہ یہی کہتی تھی کہ ہم دونوں بعد میں اکٹھے رہ لیں گی، لیکن مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عثمان میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ وہ اپنی بہن کا گھر بچائے رکھنے کے لیے زبردستی سے نکاح کر چکا تھا، اور اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اب روبینہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے یہ بات امی کو بتائی تو وہ بیچاری حیران رہ گئی، کہنے لگی تمہارے والد تمہاری شادی عثمان سے کرا کر ہی دم لیں گے، کیونکہ اگر تم دونوں کی شادی نہ ہوئی اور طلاق ہو گئی تو شاہد کو بھی رقیہ کو طلاق دینا ہوگی، کیونکہ یہ رشتے وٹے سٹے کا تھا، پہلے ہی سب کچھ طے پایا تھا۔ اماں کی بات سن کر میں رونے لگی اور کہنے لگی میں ہرگز اب عثمان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، جبکہ وہ میرے سامنے بول چکا ہے کہ وہ روبینہ سے شادی کر کے ہی دم لے گا۔ امی نے سمجھا بجھا کر مجھے چپ کرا دیا اور خالہ کو مجبور کرنے لگی کہ وہ جلد از جلد اپنے بیٹے کی شادی کر دے۔ امی کا کہنا تھا کہ جب تم عثمان کی زندگی میں شامل ہو جاؤ گی تو وہ سارے برے کام چھوڑ دے گا اور بس وہ پھر تمہارا ہو کر رہ جائے گا۔ شادی سے پہلے مرد اس طرح کے ہوا کرتے ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے اور سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ آ گرتا ہے تو وہ لوگ پھر ایسے کاموں سے باز آ جاتے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہاری خالہ تمہاری ساس ہیں، وہ تمہارا ساتھ دیں گی، اور رقیہ بھی تو تمہاری بھابھی ہے، وہ تمہارا برا کیوں چاہے گی؟ میں نے اماں کی سوچ سن کر سر پکڑ لیا، کیونکہ مجھے لگا تھا ایک وہی ہیں جو میرا ساتھ دے سکتی ہیں۔ شاید مجھے بہت سمجھایا کہ میں اس شادی کے لیے انکار کر دوں اور وہ سارے معاملات سنبھال لے گا، لیکن ماں باپ کی مرضی کے آگے میں نے سر جھکا دیا۔ وہ افسوس کرتا رہ گیا۔ اس کی بیوی عائشہ میری بہترین دوست تھی، جبکہ رقیہ ہم دونوں کی دوستی سے چلتی تھی۔ وہ بھی سارا دن گھر ہوتی، مگر جیسے ہی وہ ہمارے پاس بیٹھتی ہم دونوں چپ ہو جاتی۔ وہ اس بات کو بہت محسوس کرتی تھی، شاید اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ہی سب سے یہ بات چھپائی تھی کہ عثمان روبینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، ورنہ یہ نکاح ہرگز نہ ہوتا۔ شادی کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔
ہر کوئی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ شاید بھائی نے مجھے گفٹ میں ایک گھر بھی دیا تھا، جبکہ زاہد بھائی کے نام جو مین روڈ پر 4 دکانیں تھیں انہوں نے وہ مجھے گفٹ میں دے دیں۔ جب خالہ اور کو یہ معلوم ہوا تو وہ خوش ہو گئیں۔ اب تو وہ ہر حال میں مجھے اپنے گھر لانا چاہتی تھیں، کیونکہ میں اتنی ساری دولت جو ساتھ لا رہی تھی یہ سب تو تحائف تھے۔ جہیز میرے والد صاحب الگ سے دے رہے تھے۔ خالہ بہت لالچی تھی اور اسی لالچ میں انہوں نے میری زندگی تباہ کر دی۔ میں نے بہت انکار کیا کہ میری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اماں مجھے ہمیشہ چپ کروا دیتی۔ اگر اس وقت میں اپنے حق کے لیے لڑی ہوتی تو کشمکش میں مبتلا نہ ہوئی ہوتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اپنے والدین کو عثمان کی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہیے، یا پھر مشرقی لڑکیوں کی طرح جیسا شوہر ملے اس کے مطابق ڈھل جانا چاہیے۔ جبکہ ہمدان میرا ساتھ دینے کو تیار تھا تو پھر میں ایسی بیواؤں جیسی زندگی کیوں گزار رہی تھی؟ اسی بات نے مجھے فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا، مگر عثمان الٹا مجھ پر ہی تشدد کرنے لگا تھا۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھی جب مجھے ایسا لگا کہ لانچ میں جیسے بہت سے لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ایسے میں کون سے مہمان آئے ہیں جن کی اطلاع مجھے بھی نہیں دی گئی؟ حالانکہ میں اپنی خالہ کی بہت ہی کم از کم اتنا تو احساس کر ہی سکتی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو پیچھے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے زور سے دروازہ بجایا، تبھی رقیہ نے دروازہ کھولا۔ اس نے اپنی ولیمے والی میکسی پہن رکھی تھی اور وہ بہت زیادہ تیار تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کہیں جا رہی ہو کیا؟ وہ کہنے لگی، میرے بھائی کا نکاح ہے، اور خبردار جو اس بارے میں اپنے گھر والوں کو بتایا اور تمہارے گھر والوں نے آ کر یہاں رنگ میں بھنگ ڈالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور تم مجھ سے اچھے سے واقف ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا عثمان مجھے یہ سب دکھانے کے لیے یہاں لایا تھا؟ تبھی میں لاؤنج میں گئی تو دیکھا سب لوگ آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ خالہ بھی خوب تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ عثمان باہر سے تیار ہو کر آیا تھا، کیونکہ جب تک میں کمرے میں موجود تھی تب تک اس نے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھا۔ روبینہ بھی تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دونوں کے خاندان اکٹھے ہو چکے تھے۔ یہاں کئی گنے چنے 15 سے 20 لوگ تھے۔ روبینہ کے گھر والے، خالہ، رقیہ اور کچھ عثمان کے دوست تھے۔ روبینہ بھی عثمان کے ساتھ ایک ہاسٹل میں کام کرتی تھی۔ وہیں ان دونوں میں پہلے دوستی پھر محبت پروان چڑھی۔ آخر کار انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ میں سیڑھیوں پہ کھڑی ان دونوں کو حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ آنکھوں پر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے اور حقیقت میں سب ہو رہا ہے۔ میری موجودگی کسی کے لیے بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی، مگر وہاں میں اتنی دیر سے کھڑی تھی، کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا۔ سب آپس میں باتیں کرنے میں مشغول تھے۔ نکاح کے بعد وقت مجھے اپنی جان سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چکر سے آئے اور میں گر گئی۔ جب آنکھ کھلی تو خالہ الٹا مجھے ہی ڈانٹنے لگی کہ میری خوشی میں بھنگ ڈالنے کے لیے آ گئی ہے۔ اس سے اچھا تھا کہ اپنے ماں باپ کے گھر ہی رہتی۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے متواتر آنسو بہنے لگے، اور روبینہ کو عثمان کے ساتھ دیکھ کر تو ان آنسوؤں نے شدت پکڑ لی۔ تبھی عثمان میری جانب بڑھا، طلاق کے گھٹیا الفاظ ادا کیے۔ اس کی ماں اور بہنیں مل کر مجھے گھر سے نکال چکیں اور پھر گیٹ میرے منہ پر ہی بند کر چکیں۔ میں رونے لگی۔ میرے پاس تو موبائل فون بھی موجود نہیں تھا
کہ میں اپنے گھر فون کر کے اپنے ماں باپ کو اطلاع کر سکتی۔ شاید رقیہ نے زاہد بھائی کو بھی اس بارے میں علم نہیں ہونے دیا تھا، ورنہ وہ ایسا ہرگز نہ ہونے دیتے۔ میں کسی طرح پیدل چلتے ہوئے گھر آ گئی۔ میرا گھر زیادہ دور نہیں تھا، مگر رات کے اس پہر اکیلے گھر سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایک دو بار تو آوارہ کتے بھی میرے پیچھے لگ گئے۔ میں بغیر جوتے کے بھاگنے لگی، پاؤں زخمی ہو چکے تھے، دوپٹے کا کوئی ہوش نہیں تھا، بال بکھر گئے، رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، لال ہو رہی تھیں، ہلکا سا نزلہ زکام بھی ہو رہا تھا، مگر میں نے بھاگنا نہیں چھوڑا، گھر آ کر ہی دم لیا۔ میں نے کافی بار گھنٹی بجائی، مگر جب کسی نے نہیں کھولا تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور پھر وہیں گر گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ میرے بھائی میرے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ بابا جان بھی بہت پریشان تھے اور رو رہے تھے۔ تبھی وہ سب میری اس حالت کا پوچھنے لگے تو میں نے سب کو حقیقت بتلا دی۔ جب شاہد بھائی کو پتہ چلا کہ ان کی بیوی ان کے پیچھے یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہے تو وہ کافی ساری تپش میں آ گئے اور اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں سوچنے لگے۔ میں نے انہیں روکا۔ آج ان پر یہ راز کھلا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی شاہد کو رسوا کرنے والی کوئی اور نہیں رقیہ ہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اس پر یہ گھٹیا الزام لگایا تھا، ورنہ میرا بھائی ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ظاہر ہے بھائی کہنے لگے مجھے شاہد پر پورا بھروسہ تھا، مجھے لگا شاید لاؤبالی لڑکا ہے اس لیے غلطی ہو گئی ہوگی، مگر بعد میں جب مجھ پر راز کھلا تو رقیہ اس بات کو ماننے سے انکاری ہو گئی، جبکہ میں تو اس کی حقیقت کو جان چکا تھا، اسے طلاق دینا چاہتا تھا، مگر وہ تمہاری وجہ سے چپ رہا۔ اس انسان نے تمہیں طلاق دے دی ہے تو میں بھی اب رقیہ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ خود غرض عورت ہے اور وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی، نہ ہی کسی کا بسنے دے سکتی ہے۔ یہ کہہ کر میرا بھائی تو وہاں سے چلا گیا۔ میرا چھوٹا بھائی زاہد مجھے سمجھانے لگا کہ فکر مت کرو، سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ جیسے ہی مجھے چھٹی ملی ہم لوگ گھر آ گئے۔ میرے بھائی زاہد نے اپنی بیوی رقیہ کو طلاق کے کاغذات بھجوا دیے۔ یوں ان لوگوں سے ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناطہ ختم ہو گیا۔ عدت گزارنے کے بعد بابا نے میری شادی ہمدان سے کر دی۔ ہمدان مجھے لے کر برطانیہ آ گیا، کیونکہ اب میں پاکستان میں نہیں رہنا چاہتی تھی، جہاں بالکل بھی اچھی یادیں میری نہیں جوڑی تھیں، جنہوں نے ہمیشہ مجھے تکلیف دی تھی۔ میری خواہش پر میں اور ہمدان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برطانیہ آ گئے۔ اماں نے بتایا تھا کہ رقیہ کی شادی ایک 50 سالہ بوڑھے آدمی سے ہو چکی ہے جو بہت امیر ہے۔ اس کے جوان جہان بچے بھی ہیں، جبکہ روبینہ اور عثمان کے درمیان جھگڑے چل رہے ہیں۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے سے علیحدگی چاہتے ہیں۔ تو تمہاری خالہ معافیاں مانگنے آئی تھی، مگر میں نے انہیں گھر کے اندر ہی نہیں گھسنے دیا۔ اماں کی بات سن کر میں انہیں تسلی دینے لگی، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ اب آپ اپنی بہن سے رشتہ کیوں توڑتی ہیں؟ بے شک آپ ان سے ملا کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بات سن کر اماں تو بالکل خاموش ہو گئیں اور میں محسوس کرنے لگی کہ کاش انہوں نے میرا نہیں کہا عثمان سے کیا ہی نہ ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔